اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ انشاءاللہ آپ سامعین محترم خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو ہے آیت نمبر 5 کو ختم کل کیا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 6 کو شروع کر رہے ہیں، آیت نمبر 6 کو شروع کر رہے ہیں۔ تو اس میں ہم پہلے تو آیت کا ترجمہ کریں گے، پھر آپ لوگوں کو اس میں جو نکات ہیں ان کی طرف متوجہ کریں گے۔ آئیں چلتے ہیں اس سورہ میں پہلے، کیونکہ ترجمہ روال کے مطابق ترجمہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے جو موارد ہیں ان کی طرف کون کون سے اس میں موارد ہیں تو وہ بیان کریں گے۔ میرے سامعین محترم، آیت نمبر 6 ان الذین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، کفر اختیار کر لیا، ان کے لیے برابر ہے علیہم انذرتہم، یعنی سواء علیہم انذرتہم، ان کے لیے برابر ہے آپ ان کو انذار کریں، ان کو متنبہ کریں، ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں، وہ برابر ہے۔ لا یؤمنون، اور وہ ایمان یعنی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ آیت کا ترجمہ تھا۔ اس میں آج ہم نے جو اس کا پہلی والی جو ایک مورد یہ ہے کہ اس کا پہلے والی آیت کے ساتھ کیا ارتباط ہے، ہم نے اس کے بارے میں ایک حدیث بیان کریں گے، اور ایک دوسرا چیز جو ہے اس کا شان نزول کیا ہے، سبب نزول کیا ہے، تو اس کے بارے میں بحث کریں گے۔ آئے ہم چلتے ہیں اس کی طرف کہ اس کا ارتباط کیا ہے۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام سے یہ روایت نقل ہے کہ امام فرماتے ہیں فلما ذکر ہؤلاء المؤمنین، کہ خداوند متعال فلما یعنی جب خداوند متعال نے مومنین کو یاد کیا، ومدحہم ذکر الکافرین مخالفین، تو خداوند متعال نے یعنی اس آیت کا قبل کے ساتھ رابطہ کیا ہے کہ اسی طرح خدا نے کافروں کو بھی یاد کیا کہ لہم فی کفرہم، کہ وہ انہوں نے کیا کیا ہے، یعنی ان کافروں کو بھی خدا نے یاد کیا۔ فقال ان الذین کفروا، کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا، کفر کو اختیار کیا مومنین کے مخالف ہونے، یعنی وہ کیوں مومنین کے کیا ہیں، مخالف ہیں۔ تو یہ ارتباط پہلے والے آیت کے ساتھ تھا، کیونکہ ایمان کا پہلے آیت میں ذکر ہوا تھا۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس کے شان نزول کی طرف۔ تو یہ سبب نزول جو ہے، یہ حدیث امام باقر علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما قادم المدینہ، تو جب ہم خانہ رسول یعنی بے شک جب ہم تاکید یہاں تاکید کے لیے مانے تو بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی ہم جب رسول خدا کے گھر مدینہ میں تشریف لائے، وظاہرت آثار صدق ہی،
تو نبی مکرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچائی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ وآیات حق ہی و بینات نبوت ہی قدتہ الیہود اشد قیدا وکان مما قصدہ للرد علیہ و تکذیب ہی۔ تو یعنی جب ایک تو یہ بات تھی کہ جب سچائی کے آثار ظاہر ہوئے، اور دوسرا کیا ہے کہ رسول اکرم کی نبوت کے نشانیوں کی حقانیت اور ان کے بیان واضح، یعنی نشانیاں واضح اور ان کی حقانیت ظاہر ہونے لگی، تو یہودیوں نے بہت بری طرح سے شکست کھائی، اور وہ کیونکہ رسول کے لوٹنے کی، رد کرنے کی اور ان کی تکذیب کرنے کی وہ کیا کر رہے تھے، اس کے سامنے کھڑے تھے، آگے سے ڈٹ گئے۔ تو آگے ڈٹ گئے، ان میں سے کون کون تھے؟ وہ مالک ابن ضیف تھا، کعب ابن اشرف تھا، حی ابن اخطب وجد ابن اخطب و ابو یاسر ابن اخطب و ابو لباب ابن عبد المنذر و شعبہ۔ یہ وہ لوگ تھے جو رسول کی تکذیب کرنے والے تھے، رسول کے سامنے ڈٹے ہوئے تھے۔ فقال مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا محمد، پس مالک نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اے محمد، تعظم انک رسول اللہ، کہ آپ گمان کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ کذالک قال یا محمد، تو اسی طرح اس نے کہا اے محمد، لن نؤمن انک رسول اللہ حتی یؤمن لک هذا البساط الذي تحتها ولا نشهد لك به حتى يؤمن ويشهد لك هذا الصوت ولن نؤمن لك انك رسول الله ولن نصدق حتى يؤمن لك هذا الحمار۔ تو اس نے کہا کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، ہم ہرگز آپ کو اللہ کے رسول نہیں مانیں گے، ہم ہرگز، اور حتیٰ کہ وہ بھی آپ کو کیا ہے رسول نہیں مانتے جو ہمارے تحت زندگی کر رہے ہیں، جو ہمارے کلینوں پہ بیٹھنے والے، ہمارے فرش پہ بیٹھنے والے، ہمارے ساتھ زندگی کرنے والے، جن پر ہم حکمرانی کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو قبول نہیں، اور وہ گواہی نہیں دیتے آپ کے لیے، حتیٰ کہ ایمان بھی نہیں لاتے، اور ہم کیا ہے آپ کی کوڑی گواہی نہیں دیں گے، اور ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کو سچا بھی نہیں مانیں گے، ہرگز سچا نہیں مانیں گے، حتیٰ کہ ایمان بھی نہیں لائیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ یہ بھی کہا کہ ہم کیا ہے، یہ آپ کا جو گدھا ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ پھر وہ کیا ہوا، یعنی ہمارے گدھے، ہمارے یہ بھی آپ کی گواہی نہیں دیں گے، آپ کو سچا نہیں مانیں گے۔ اور پھر وہ سوار ہوا اور پھر لوٹا، کس طرح لوٹا؟ کہ اس طرح لوٹا کہ جس طرح وہ 7 یا 8 سال کا تھا، اس کے ساتھ وہی کام ہوا جیسے وہ 7-8 سال کا تھا۔ تو اللہ نے کہا اس حمار کو، پس اٹھ، اور وہ اٹھا، یا عبد اللہ ہے کہ کہا اے اللہ کے بندے، بئس العبد انت شہدت آیات اللہ ہے، کیا آپ نے اے بندے خدا
کیا تم نے یہ اللہ کی نشانیوں کو مشاہدہ نہیں کیا؟ کیا آپ نے اللہ کی نشانیاں نہیں دیکھی؟ وَكَفَرْتَ بِهَا، کہ تم کافروں میں سے ہو۔ انا حمار، میں گدھا ہوں، قد اکرمنی اللہ بتوحیدہ، کہ میں اللہ کو یگانہ مانتا ہوں، اللہ کو واحد مانتا ہوں۔ فانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ قال کعب، تو پھر کعب نے کہا فلا حاجت لی فیہ بعد ان ضرب بسحرک، کہ مجھے اس گدھے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کے جادو کے زد میں آ چکا ہے، کہ وہ گواہی دے رہا ہے۔ فلما انصرف القوم من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جب یہ قوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سے چلی گئی، جب یہ لوگ رسول کے قریب سے چلے گئے، وَلَمْ يُؤْمِنُوا انزل اللہ یا محمد، اور ایمان بھی نہ لائے اور اللہ کے نازل کردہ کتاب کو بھی اس پر بھی نہ ایمان لائے، تو اے محمد ان الذین کفروا سواء علیہم فی العزۃ انذرتہم فواعظتہم وخفتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون لا يصدقون بنبوتك وهم قد شاهدوا هذه الآيات وكفروا فكيف يؤمنوا بك عند قولك ودعائك، کہ اے محمد وہ کافر ہیں، آپ کا نصیحت کرنا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور آپ کا انذار کرنا، متوجہ کرنا یہ نصیحت کے ذریعے، پس نصیحت کے ساتھ یہ بھی ان کو فائدہ نہیں دے گا، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ کی نبوت کی تصدیق نہیں کریں گے، اور وہ آیات کا مشاہدہ بھی کر چکے ہیں، پھر بھی وہ کفر کو اختیار کر رہے ہیں، تو وہ کیسے مومن ہیں؟ وہ آپ کے قول کو بھی نہیں مانتے، آپ ان کے لیے دعا بھی نہ کریں۔ یہ شان نزول تھا اس آیت کا، تو انشاءاللہ زندگی باقی تو کل دیکھیں گے کافر کون ہو گئے، یہ کل انشاءاللہ اس کے بارے میں بحث کریں گے۔ تو والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔